دنیا میں جب کہیں جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے تو اس دشمن کی نقصان سے بچنے کے لیے دو چیزیں سمجھنے لازم و ضروری ہیں. ایک تو منصوبہ بنانا، اور دوسرا دشمن کی چالوں کو سمجھنا. اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان کو قرار دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب شیطان کی چالوں کو سمجھنا اور اس کے خلاف منصوبہ سازی کرنا، یہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی ہے. یعنی سمجھ لیں ایک ایسا دشمن جس کی چالیں بھی بیان ہو گئی اور جس کے خلاف تیاری تم نے کیسی کرنی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا. تو آج انہی دو شیطان کی چالیں جو مسلمان کے ایمان کو سلب کر لیتی ہیں، آج ان دو باتوں پر ہی انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے. نمبر 1 پر حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا، اور نمبر 2 دین کے معاملے میں مداہنت، یعنی دین کے معاملے اور دین کے مسئلے میں اپنے ذاتی فائدے اور مفاد کو آگے رکھنا، یہ مداہنت کہلاتی ہے. یعنی دین سے بے وفائی یا دین سے دغا وہ انسان کیسے کرتا ہے، کن کن صورتوں میں کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی کیا کیا جو ہے احوال اور نشانیاں بیان کی. آج جمعۃ المبارک کے درس میں انشاءاللہ عزیز اس بارے میں بتایا جائے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 اور 34 میں نے تلاوت کی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات اس کی ہے کہ جو لوگوں کو رب کی طرف بلائے، دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خالی تقریریں نہ کرے بلکہ اللہ فرماتا ہے خود عمل بھی کر کے دکھائے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے آگے سر جھکانے والا ہوں. مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کر لے، قبول کر لے، چاہے اس کی خواہشات نفسانی اس کے مطابق ہوں یا اس کے خلاف ہوں. ہر ایسی بات کو دل سے قبول کرنے کا نام اسلام ہے، اور اسلام قبول کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ نے فرمایا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مشرق اور مغرب مل بھی جائے نا، پھر بھی لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. نیکی اور برائی، اسی طرح نیکی اور برائی برابر نہیں ہے تو نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے بھی برابر نہیں ہیں. اللہ کے ہاں اچھے برے کا فرق رکھا گیا ہے. جب رب نے رکھا ہے تو آپ کو ہمیں بھی رکھنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ہمیشہ اچھائی کے ذریعے سے دور کرو. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے علماء نے اس کا مطلب بتایا کہ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کرنے کا مقصد غصے کو صبر کے ذریعے سے، جہالت کو علم کے ذریعے سے، اور بدسلوکی کو عفو و درگزر کے ذریعے سے تم دور کرو. یعنی جیسے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ جب فتح فرمایا تھا تو مکہ المکرمہ میں تشریف لانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا میں نے آج اللہ کے لیے ان کو معاف کیا. یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، اپنے اندر کی برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کرنا. کسی نے برا کیا، آپ اچھے سلوک کے ذریعے سے اس کا جواب دو. جیسے کربلا میں یزیدیوں نے جو امام حسین اور ان کے خانوادے کے ساتھ کیا، 3 سال کے بعد وہی مدینہ منورہ اور وہی یزیدیوں کے افسر، فوج کے افسر جب امام زین العابدین کے گھر پناہ کے لیے پہنچے، امام زین العابدین نے پناہ بھی دی، ان کو کھانا بھی کھلایا، 3 دن رکھا بھی، اور جب جانے لگے کہہ رہا پہچانا نہیں ہمیں.
تو یہ زین العابدین رضی اللہ فرمایا پہچان گیا تھا میں اس وقت ہی، لیکن وہ تمہاری تربیت تھی، یہ میری تربیت ہے۔ تو قرآن یہی کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے کام کے ذریعے سے برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو۔ ضروری نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، یہ ہمارے جو یہاں کہاوت مشہور ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، جواب دینا ہے برائی کا تو اچھے طریقے سے دو۔ کسی سے جدا ہونا ہے تو اچھے طریقے سے، یہ کہ آپ پیچھے گالیاں دیتے رہنا، کسی کو برا بھلا کہتے رہنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اللہ نے فرمایا جب بھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی تو کیا ہوا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم اچھی طریقے سے اس کا جواب دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس بندے کو، دشمن کو بھی تمہارا دوست بنا دے گا۔ یعنی دشمن کو زیر کرنے کا قرآنی عمل یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی شفقت کی جائے، اس کو بھی معاف کر دیا جائے، یہ ہے قرآن مجید کا عمل۔ حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نا ایک شخص بڑی جو ہے غیبتیں کرتا تھا ان کی۔ اللہ والوں کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے، اللہ والے جو ہوئے ان کا ایک سٹینڈرڈ ہی جدا ہے جی، رنگ ہی جدا ہوتا ہے۔ حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ کسی نے بتایا جی وہ بندہ تو آپ کی بڑی برائیاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ نے ایک تھیلی بنائی، اس میں اشرفیاں ڈالی اور وہ ایک دو چیزیں اور ڈال کے تحفہ بنا کے فرمایا یہ اس کو دے دینا، جو میری برائی کرتا ہے یہ اس کو کہنا باعث بسطامی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ برائیاں کرتا تھا پیچھے آپ کے، غیبتیں کرتا تھا، آپ اس کو تحفہ بھیج رہے۔ پھر پتہ چلا اس نے برائی کی، آپ نے پھر تحفہ بھیجا، پھر برائی کی آپ نے پھر تحفہ بھیجا، حتیٰ کہ تھک ہار کے اس نے برائی کرنا چھوڑ دی، برائی کرنا چھوڑ گئی، آپ نے تحفہ دینا چھوڑ دیا۔ وہ ایک دن ملا کہ جی پہلے تو برائیاں کرتا تھا تحفے ملتے تھے، اب برائی کرنی چھوڑ دی اور تحفے آنے بند ہو گئے۔ حضرت باعث بسطامی فرماتے ہیں تیری طرف سے مجھے نیکیوں کا تحفہ ملتا تھا، میں تجھے دنیا کا تحفہ دیتا تھا، مجھے آخرت کا تحفہ بند ہوا تو میں نے دنیا کا تحفہ بند کر دیا۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا نا کہ کأنہ ولی حمیم، جب تمہارے اندر اگر دشمنی بھی ہوگی، ناپسندیدگی بھی ہوگی، تم کوئی چیز بھیجو گے اللہ اس کے دل میں پیار پیدا کر دے گا۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تحفہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، کہ تحفے سے بندے کے دل میں عداوت و بغض اور دوسرے کے بارے میں جو پشیمانی ہوتی ہے وہ اللہ ختم کر دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کے نزدیک یہ تحفے دینا، یہ جو نذرانہ کا کنسیپٹ ہے وہ یہی تو ہے کہ بندے کے دل میں جس کی عداوت ہو اور جس کی مخالفت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ تحفہ بندے کے دل میں پیار پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اللہ فرماتا ہے ہم یہ خزانہ ہر کسی کو نہیں دیتے، یہ عظیم خزانہ، یہ قرآن کا جو نسخہ ہے محبت کا، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں پہلے صبر کرنا پڑے گا، پہلے لوگوں کی اونچی نیچی اور پھیکی اور جو ہے نا اونچی نیچی باتیں، خراب باتیں، گالیاں تک سننی پڑیں گی۔ الا الذین صبروا، صبر کرنا پڑے گا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اللہ نے فرمایا اس خزانے کو نہیں پاتا مگر وہی شخص جس کو اللہ نے جس کا نصیب بہت بڑا کیا ہو۔ یہ عظیم نعمت ہے، یہ خزانہ ہے، یہ اعمال نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو خزانہ قرار دیا۔ ذو حظ عظیم، جس کو اللہ نے فرمایا یہ چیز حاصل ہوگی اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلا دے نا سیدھے رستے سے گمراہ کر دے، اللہ فرماتا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم نے کیا اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ کی پناہ لے لینی ہے کہ یا اللہ تو مجھے بچا کے رکھی شیطان مردود کے شر سے، تو مجھے محفوظ رکھی، تو
اللہ کی جو پناہ میں آ جاتا ہے اللہ اس کو پناہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے یہ گمراہ ہو، ان کے درمیان عداوتیں پیدا ہوں، یہ حلال و حرام میں ایک فرق کرنا چھوڑ دے، یہ شیطان کی چالیں ہیں، اور رحمان نے بھی اس چالوں سے بچنے کی منصوبہ بندی بھی بتا دی ہے، اس چالوں سے بچنے کی تدبیر بھی سکھا دی ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو حمید السعدی فرماتے ہیں، ابو حمید السعدی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اجملوا فی طلب الدنیا فإن کلا میسر لما خلق لہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اختیار کرنے میں، پیسہ کمانے میں، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو۔ آج بھاگ دوڑ پڑی ہوئی ہے، آج بھاگم بھاگ ہے، پیسے کمانے میں زور ہے اور دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ بس پیسہ کما لو۔ نمازیں جا رہی ہیں تو جاتی رہے، دین جاتا ہے تو جاتا رہے، اسلام جاتا ہے تو جاتا رہے، مگر ڈیوٹی پر ٹائم پر پہنچنا ہے، اور کاموں میں ٹائم پر پہنچنا ہے، اللہ کے مسئلے کو پس پردہ ڈالا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال اختیار کرو، اجملوا فی طلب الدنیا، حضور نے فرمایا تجمل کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ دنیا کو طلب کرو، اجملوا فی طلب الدنیا فإن کل میسر لما خلق لہ۔ یاد رکھو تمہارے نصیب میں جو اللہ نے لکھا ہے نا، آسانی کے ساتھ رب تم تک پہنچا دے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کی، اللہم انی اسألک رزقا واسعا طیبا من غیر تعب ولا نصب انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ مجھے تو رزق عطا فرما، وسیع عطا فرما، پاک عطا فرما، من غیر تعب ولا نصب، ایسے رزق سے بچا جس میں مشقت میں ڈال دے اور جو ذلت میں ڈال دے، جس کے پیچھے ذلیل ہونا پڑے، ولا نصب، اور جو زبردستی ہو، جو زبردستی ہو، انک علی کل شیء قدیر، بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور نے اللہ سے آسانی والا رزق مانگا، یا اللہ آسانی والا دیں۔ اس کے لیے یہ نہ ہو کہ ہمیں بہت ساری چیزیں زندگی کی اہم فیصلے ترک کرنے پڑیں، دین چھوڑنا پڑے، اللہ سے حضور نے فرمایا بس تجمل کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس اب پڑے رہو پیچھے، دن بھر رات بھر اوور ٹائم بھی لگا رہے، صحت بھی خراب کر رہے ہیں، بعد میں وہی جو پیسہ کمایا وہی صحت پر لگ رہا ہے، اور حلال و حرام کی فکر بھی چھوڑی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا اس مسئلے میں کہ کہیں تم حلال و حرام میں فرق چھوڑ دو، رزق کمانے میں حلال و حرام کی تمیز رکھنا، یہ نہ ہو کہ کہیں حلال و حرام کی وجہ سے تم رزق تو لے رہے ہو لیکن پتہ نہ ہو کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے آخری زمان کی جو نشانیاں بتائی ہیں، فرمایا لوگ طلب دنیا میں اس قدر مہم ہو جائیں گے، اس قدر مہم کہ حلال و حرام کا فرق بھی چھوڑ دیں گے۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہم یہ نہیں سوچتے بھائی پیسہ آئے گا، بھائی کتنا آئے گا، یہ نہیں کوئی پوچھے گا بھائی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس دوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ کمانے کی، پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، پتہ نہیں کمانے کے بعد خرچ کرنے کی بھی اللہ نے توفیق دینی ہے کہ نہیں دینی، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بڑھاپے تک جس کے لیے پیسہ سب جوڑا ہوا ہے، کیا پتہ اس کے موقع بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا اجملوا فی طلب الدنیا، اعتدال رکھنا مال کمانے میں، یہ نہ ہو کہ بس مال کمانے میں لگے رہو اور اللہ رب العالمین کے معاملے میں تم غفلت میں پڑ جاؤ۔ تو اس لیے قرآن مجید کی پوری صورت ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر، مال کی کثرت کے بارے میں اتاری ہے، الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا بندے کو مال کی کثرت نے، ورنہ رزق تو اللہ تبارک تعالیٰ پرندوں کو بھی دیتا ہے،
اور جتنا وہ مانگتا ہے پرندے کی جتنی طلب ہوتی ہے اللہ اتنا دیتا ہے. ہمارے حضرت نے یہ نا جب حدیث سنائی نا کہ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبح بھیجتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. تو جب وہ یہ حدیث سنائی نا تو بس مرید تو مرید ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پیر صاحب پرندوں نے تو بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دینی ہوتی, کو بل نہیں دینا ہوتا, انہوں نے پیٹرول نہیں گاڑی میں ڈلوانا ہوتا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اللہ تعالیٰ ایسے توکل کرو حدیث شریف میں آیا جیسے پرندے کرتے ہیں. تو فرمایا کہ چلو تمہاری بات ہی عقل کے لحاظ سے مان لیتے ہیں کہ اس کی پرندے کی طرح توکل نہیں کرنا چاہیے, تو پھر کیسے کریں؟ شارک مچھلی ڈیلی کا 5000 ٹن اس کی خوراک ہے. اب 5000 ٹن اس کی ڈیلی کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تھوڑا زیادہ نہیں ہے, جتنی جس کی طلب ہے رب اتنا عطا فرماتا ہے, جتنی کسی کی طلب ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے مبارک میں کئی سال ایک چادر میں ہی رہے, پورا کرتا نہیں تھا. لیکن دور عمر رضی اللہ تعالیٰ آیا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کرتا بھی پہنا, جبہ بھی پہنا, اور دستار بادشاہوں کے لباس والی پہنتے تھے, اور کہا کہ یا اللہ اب مجھے اس کی عادت پڑ گئی ہے, تو نے مجھے یہی دینا ہے, اور اللہ وہی دیتا تھا. انسان کی جتنی طلب ہوتی ہے رب اسی کا اہتمام کرتا ہے. اصل میں ہم مانگنے میں کنجوس ہیں, مانگنے میں کنجوس ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ پرندوں کی اللہ تعالیٰ کے محبوب کیا فرمانے کہ توکل کیسے کرو پرندوں کو جیسا, یعنی یقین ان کو پتہ ہے کہ ہم صبح جائیں گے تو بھوکے ہوں گے, شام کو آئیں گے پیٹ بھرا ہوگا. بندہ بھی جب یہ گمان کر لے گا کہ میری جتنی طلب ہے رب کے خزانے میں تو سوئی کے نکے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. تو رب کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں, اولین و آخرین, دنیا جب سے بنی ہے ختم ہو جائے گی, رب کے خزانے میں کمی. تو حضور نے کیا فرمایا کہ حلال و حرام میں فرق رکھنا بس. حضرت سعد بن حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف, کبھی آپ ان کی زندگی اٹھا کے پڑھ لیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10,000 اونٹ تھے جو مدینہ میں سامان لے کر آتے تھے. 10,000 کے قریب اونٹ تھے اپنے ذاتی, 1000 اونٹ گنتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. اور جب مدینہ میں جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اونٹ تشریف لاتے تھے, مال شام سے لا کر مدینہ فروخت کرتے تھے, تو پورے مدینے کی زمین دھک دھک کرتی, جیسے ریل گاڑی گزرتی ہے کیسے زمین ہلتی ہے, وہ حالت ہوتی تھی مدینے کی زمین کی. تو کسی نے حضرت پوچھا لوگوں سے کہ عبد الرحمن ابن عوف کون ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. وہ بندہ انتظار کر کر کے تھک گیا, وہ فارغ نہیں ہو رہے. مال وہاں بازار میں مدینے کے فروخت ہو رہا ہے, اور عبد الرحمن ابن عوف کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی میں. وہ دیکھ کر حیران کہ جس بندے کا اتنا مال ہو, اتنی پراپرٹی ہو, اتنا پیسہ ہو, اس کو تو 1-1 روپے کا حساب رکھنا پڑتا ہے اور بڑا ٹینشن لینی پڑتی ہے. یہاں دیکھ رہا ہوں بے فکری سے لگے ہوئے اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور لمبا قیام اور لمبا رکوع چل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے پھر عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا, اب یہ تابعی ہے, کہ بتائیں بھائی کون سا عمل ہے اتنی مالداری بھی اور اتنی بے فکری بھی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کبھی مداہنت نہیں کی, میں اس مسئلے میں ہمیشہ مضبوط رہا, شدید رہا, اللہ نے اس کی برکت عطا کی ہے مجھے. اور جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے اللہ دنیا اس کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے, اس کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, میں نے خواب میں دیکھا, حضرت عمر کے بارے میں یہ خواب ہے حضور کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں کنویں سے نکالتا ہوں, ابو بکر مجھ سے ڈول لیتے ہیں, پھر وہ نکالتے ہیں, پھر عمر کے بعد جب ڈول جاتا ہے پانی عالم پھیل جاتا ہے, یہاں کے عمر کے پاؤں کے نیچے ہی ہوتا ہے پانی. حضور نے کیا فرمایا, اس سے مراد دنیا ہے کہ دنیا عمر کے پاؤں میں جھک جائے گی.
اور حضور نے فرمایا جامع ترمذی میں کہ میں نے اپنی امت میں سب سے شدید اللہ کے معاملے میں اگر پایا ہے تو عمر کو پایا ہے. یعنی کبھی اللہ اور رسول کے معاملے میں بھی اگر ہماری طبیعت میں شدت آ جائے، شدت سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو مارنا پیٹنا، کم از کم اللہ رسول کے معاملے میں بھی تو کبھی ہم ہونا کہ نہیں بھائی جو اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا ہم اس کے آگے زبان نہیں کھولیں گے. لیکن ہم کیا ہے، مولوی صاحب کوئی راہ کڈو، قرآن چتے آ گیا لیکن تسی کو دسو کوئی رستہ. بھائی قرآن میں جو بات آ گئی ہے تو مولوی کون ہوتا ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کرنے والا؟ جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو ہم تو نہیں ہیں. یہی تو شیطانی چال ہے. شیطان کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی مولوی سے بات کر کے کوئی نہ کوئی رستہ بیچ میں سے نکلواؤ. حالانکہ عالم دین حدیث کی قرآن کی تشریح تو کر سکتا ہے لیکن ترمیم یہ اجازت نہیں ہے اس کو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چال جو میری امت پر کہ مال حرام میں اس قدر مبتلا ہوگی کہ اللہ کو بھول جائے گی. تو آج ایسا ہی ہے، اس قدر ہم پیسے میں ڈوب گئے، سر سے لے کر پاؤں تک، اور دل بھی ڈوب گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ کشتی میں جا رہے ہوں، حضور نے مثال دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ کشتی میں جا رہے ہوں اور کچھ اوپر کشتی کے اوپر والے حصے میں ہوں اور کچھ نیچے والے حصے میں ہوں. نیچے والوں کو پانی چاہیے ہوگا، وہ کہاں جائیں گے؟ کشتی کے اوپر والے حصے میں جائیں گے نا. ایسے تو نہیں کہ نیچے سے لکڑی توڑ کے پانی نکال لیں شارٹ کٹ میں. حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ جاتا ہے اوپر اور جانے کے بعد وہ اوپر سے اوپر والوں کو غصہ آتا ہے کہ بار بار یہ پانی لینے کیوں آ رہا ہے، وہ جا کے نیچے سے لکڑی توڑنے لگتا ہے تو لوگ اس کو روک لیتے ہیں. حضور نے فرمایا کیا لوگوں کو اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے؟ پوچھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ روکنا چاہیے. فرمایا یہی مثال دین پر چلنے والے اور دین کے خلاف چلنے والوں کی ہے کہ جو خلاف چل رہے ہیں ان چلنے والوں کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، کیونکہ اگر انہوں نے نہ روکا تو حضور نے فرمایا جس طرح کشتی کے نچلے تہ میں کوئی سوراخ کرے تو روکنے والے بھی ڈوبیں گے اور نہ روکنے والا بھی ڈوب جائے گا. یہی مثال دنیا کے معاملے کی ہے. جب اللہ اور رسول کی حدود کے معاملے میں تمام لوگ شریف اور صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے اور علماء اپنی زبانوں کو بند کر دیں گے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا پھر اس وقت اچھے برے کا اللہ فرق کیے بغیر سب کو برباد کر دے گا. تو یہ اس زمانے کی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی نجی خیر ہے وہی تے کر رہے نے سانو کی. بھائی سانو کی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی خلاف ورزی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو. اور اس کم از کم اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی طاقت تم نہیں رکھتے، تو اس کو زبان سے اس کے بارے میں کلمہ حق تو بلند کرو. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے فرمایا ذالک اضعف الایمان، پھر دل میں برا جانو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو دین میں مداہنت نہ کریں. اگر ہم خود بے عمل ہیں، ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے، تو کم از کم دین کی جو اچھی بات ہے اس کو تسلیم کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. لوگ کہتے ہیں نہیں جڑا میں کر رہے ہیں تو وہی دین ہے، بقایا جو کر رہے ہیں یہ سب بے ایمان ہے اور بے دین ہے. بھائی آپ اگر دین پر نہیں چل رہے تو ہمیں چاہیے دین کی بات کو تو کم از کم تسلیم کریں. ہم نے دین کو بھی اپنی خواہشات پر رکھا ہوا ہے. اور قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے میرے محبوب ان لوگوں دیکھے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، خواہشات کو اپنا خدا نہ بنایا. ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کے پاس ایک ان کا شاگرد آیا کہ جی بتائیں ہمیں کو وصیت نصیحت کریں، کو وصیت فرما دیں. اور فرمایا کہ بھائی بیٹا نہ خدا بننا نہ رسول بننا. انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، خدا تو کوئی نہیں بن سکتا نہ رسول بن سکتا ہے. کہا خدا اور رسول نہ بننا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی ہر بات کو ایسے فرض نہ سمجھنا جیسے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے. اللہ رسول کے نام پر اپنی بات کو نفی کرنا اور اللہ رسول کا اثبات کرنا یہ ہے اصل میں بندگی.
ہم نے شاید سمجھا ہوا ہے کہ شاید میری مرضی کی بات ہو اور میری مرضی کی تشریح ہو تو یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں جو اصول مقرر کر کے چلے گئے۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہیں جو شیطان گمراہ کرتا ہے بندے کو، کبھی کس طریقے سے، کبھی بے حیائی سے، کبھی حلال و حرام سے، کہتا بس چھوڑو یہ مولویوں کے کام ہے، ہاں بس کھاؤ، کہیں سے بھی مال آنا چاہیے، بس کھاؤ، مال بس آنا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو بس پیسہ آنا چاہیے، ہمیں دین کی کوئی بات کی ضرورت نہیں، مداہنت کرو یا جو مرضی کرو، بس مرضی میری چلنی چاہیے، یعنی مرضی کا دین، یہی کام۔ اَوَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہود و نصارہ بھی یہی کرتے رہے، اپنی مرضی کا دین اور اپنی مرضی کی شرع کو لوگوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے فرمایا یہ کچھ باتیں تو مانتے ہیں تورات کی اور کچھ باتیں نہیں مانتے۔ تو آج ہم مسلمان کہیں ایسے نہ ہو جائیں، تو یہ بھی شیطانی چال ہے، پہلی امتوں کو اسی کام سے تو اس نے برباد کیا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خالی آخرت کا پیپر نہیں بتایا بلکہ اس کے جواب بھی بتائے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کے لیے شیطان کی چالوں سے کچھ اعمال تجویز فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے نا تو شیطان سوتے ہوئے شیطان بھی اس کی ناک کے اوپر سو جاتا ہے۔ اب بندہ سوچے گا شیطان کتنا کو چھوٹا ہے کہ ناک کے اوپر سو جائے گا، بس حضور نے فرما دیا کہ شیطان ناک کے اوپر سوتا ہے، ہم نے مان لیا، اب اس سے اگلی بات کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان 3 گرے لگاتا ہے اس کی گردن کے پیچھے اور ناک کے اوپر سو جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ صبح آنکھ کھلتی ہے اور اٹھتے ساتھ ہی وہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھتے ساتھ ہی وہی دعا پڑھتا ہے کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے موت کے بعد دوبارہ مجھے زندگی دی۔ سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو یہ موت کے بعد زندگی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ کہتا ہے تو پہلی گرہ اس کی کھل جاتی ہے، شیطان کا کنٹرول کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھلتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو اس کے بغیر اٹھتا ہے نا، ذکر کے بغیر، وضو کے بغیر، نماز کے بغیر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، فرمایا وہ اس کا دن سستی میں گزرتا ہے اور بے چینی میں گزرتا ہے، حتیٰ کہ پورا دن وہ بے قرار اور بے چینی رہتا ہے۔ تو ہمیں حضور نے طریقہ بھی بتایا کہ آپ نے شیطان سے بچنا کیسے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک اور طریقہ شیطان کی چالوں سے بچنے کا کہ بندے کے اندر حرام و حلال کا فرق پیدا ہو جائے، بندے کے اندر دین سے بغاوت پیدا نہ ہو۔ بندے کی جب روح کمزور ہوتی ہے نا تو تب ہی وہ شیطان کے شکنجے میں آتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ نے ایک جسم میں 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک روح رکھی ہے اور ایک انسان کا نفس رکھا ہے۔ جب روح نفس کی عاشق ہوتی ہے نا تو نفس کے تابع ہوتی ہے، جب نفس کو کمزور کیا جاتا ہے وہ اللہ کے تابع ہوتا ہے تو روح طاقتور ہوتی ہے، اور روح نفس کو اچھی بات ہو بری بات ہو، نفع والی نقصان والی تکلیف والی سکون والی، ہر حالت میں نفس کو لگا کے رکھتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان کا دل ہے، ہر سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، جب اگر یہ ٹھیک ہے صالحت جسد کلو، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہے نا تو پورا جسم ٹھیک ہے، وائن فسدت جسد کلو، اور اگر فرمایا اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا واہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، اگر اس پر شیطان چونچ رکھ دے تو بندہ گمراہ ہے، اور اگر یہ دل اس کا رب کی یاد میں مگن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شیطان کے شکنجے سے بچا لیتا ہے۔ آج کل حلال و حرام کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دل پر شیطان کی چونچ ہے، شیطان جہاں چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کا کثرت سے علاج اس کا کیا ہے؟ انسان موت کی یاد،
اور اما عائشہ فرماتی ہیں کوئی مجلس محفل نبی علیہ السلام کی ایسی نہیں تھی جس میں نبی علیہ السلام نے موت کا ذکر نہ کیا ہو، ہر محفل میں. کیوں؟ فرمایا موت انسان کے اندر شہوت اور دنیا کی طلب کو کم کرتی ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے مر جانا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور سے موت کا ذکر سنتے ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے اسرائیل سامنے ہے، اسرائیل علیہ السلام جیسے سامنے موجود ہیں اور یہ روح نکالنے والے، اور جب اٹھ کے جاتے وہ کیفیت بند ہو جاتی. تو ایک دفعہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم لگتا ہے آپ منافق ہو گئے نبی علیہ السلام کے سامنے. فرمایا کیوں؟ عرض کیا حضور سامنے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں بیوی بچوں میں پڑھ کے. فرمایا نہیں، یہ تمہارے منافق ہونے کی نشانی نہیں بلکہ یہی تو ایمان کی نشانی ہے. یہی تو ایمان کی نشانی ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور شیطان وہیں پر آتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے. شیطان کسی کافر کو گمراہ کیوں نہیں کرتا؟ مسلمان کو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے سینے میں ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو کبھی بھی شیطان اس کے پاس نہ آتا. تو شیطان کے وساوس سے بچنے کا حضور نے جو علاج تجویز فرمایا وہ موت کا ذکر ہے. اور جو نبی علیہ السلام کی اگلی حدیث حضور نے فرمایا کہ کثرت سے جو اللہ کا قرآن تلاوت کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا شیطان وہاں کیا اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آتا. اس لیے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں تلاوت کرو، گھر میں نوافل پڑھو اور گھر میں اللہ کے ذکر سے اپنے گھروں کو آباد رکھو، نہ کہ فلموں ڈراموں سے اور کارٹونوں سے. ہمارے گھر کس سے آباد ہے؟ دنیا داری والی باتوں سے. گھر میں ایسے جناب خواتین بیٹھ جائیں گی اور دنیا کی ایک کی بات پکڑ، دوسرے کی پکڑ، فلانے کی پکڑ. یہ نہیں کہ بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے اللہ کا ذکر کر لیں، کوئی تلاوت قرآن کر لیں، نہیں. بس خواتین کا یہ ایک شغل ہے. تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو گھروں میں بے چینی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے. اور جن گھروں میں نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کی یاد ہوتی ہے، آسمان والے ان گھروں کو زمین پر ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. جیسے ستارے چمک رہے ہیں زمین والے ان کی چمک کو دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان کے فرشتے جب زمین پر نظر ڈالتے ہیں، جن گھروں میں تلاوت قرآن اور ذکر اللہ اور درود پاک کی کثرت ہو، ایسے گھر ستاروں کی مانند فرشتوں کو نظر آتے ہیں. تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں شیطان کی چالوں سے تو یہ بہترین نسخہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر کو ذکر اللہ سے آباد رکھے. تو نبی علیہ السلام نے جو دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک شخص تھا حضور کے دور میں بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بہت اعمال کرتا تھا، بہت ذکر و اذکار. اور دوسرا جو تھا وہ زیادہ وظائف وغیرہ تو نہیں پڑھتا تھا لیکن فرض نماز کے علاوہ حلال و حرام میں اور برائی سے بچنے کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توفیق رکھی تھی. تو اب یہ دو بندوں کا کمپیریزن نبی پاک سے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں افضل کون ہے، زیادہ عبادت کرنے والا یا زیادہ گناہ سے بچنے والا؟ فرمایا جو عبادت کرتا ہو اور گناہ سے نہ بچتا ہو اس سے زیادہ وہ شخص ہے جو عبادت تو کم کرے لیکن گناہ سے بچے. اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے. تو کوشش کیجئے اپنے زندگی کے معمول کو بدلیے، اور شیطان کی چالوں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو ان امور کو اگر سر انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے.